السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور یقیناً اپنی زندگی کو بھی بھرپور انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میری بھی دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ آپ جہاں بھی ہیں اور جدھر بھی ہیں خوش بھی رہیے اور آباد بھی رہیے۔ جی، آج ہم الیکشن کمیشن کے کل والے فیصلے پر بات کریں گے اور ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کا اس فیصلے پر موقف اور اس کیس کا پاکستان تحریک انصاف پر اثرات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اسی طرح توشہ خانہ کیس کیا ہے اور کس نے اس کیس کو دائر کیا تھا، ساتھ میں کیا عمران خان ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا پارٹی صدر رہ پائیں گے، اور اگر ٹرائل کورٹ نے عمران خان کو سزا دی تو کتنے سال کی سزا ہوگی، اور کیا نااہلی 3 سال ہے یا اس اسمبلی کی مدت تک ہے یا تاحیات ہے۔ تو جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن نے کل ایک متفقہ فیصلہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جاری کیا۔ اپنے فیصلے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب اور ساتھ میں عمران خان کو پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے بھی نااہل قرار دے دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا اس فیصلے پر موقف یہ ہے کہ اس نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے اور کل رات ہی اپنے حامیوں سے سڑکوں پر آنے کی اپیل کی تھی۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کے ایک رکن فیصل فرید چودھری، انہوں نے کل بتایا تھا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے سے پہلے تفصیلی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، تو پھر وہ اپیل دائر کریں گے۔ تو آج ہی عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا کی معطلی اور اسی طرح اس فیصلے کو کل عدم قرار دینے کے لیے اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے۔ فرید چودھری نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ایسا فیصلہ سنانے کے لیے الیکشن کمیشن کے دائرہ کار پر بھی سوال اٹھانے کا منصوبہ بنایا ہے کہ ہم اس فیصلے کو جاری کرنے میں اور ساتھ میں جو ان کا دائرہ اختیار ہے الیکشن کمیشن کا، اور اسی طرح ان کے مینڈیٹ کو بھی ہم چیلنج کریں گے۔ تو یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا موقف، کلیئر موقف تھا۔ اسی طرح انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے نا، یہ ایک شرمناک اور پاکستانی عوام کے منہ پر تماچا ہے، اور یہ فیصلہ عمران خان پر حملہ نہیں بلکہ انہوں نے اس فیصلے کو پاکستان کی آئین اور ساتھ میں پاکستان کے عوام پر یہ حملہ قرار دیا ہے۔ ابھی ذرا ہم اس چیز کی طرف جاتے ہیں کہ یہ کیس کس نے عمران خان کے خلاف دائر کیا تھا۔ تو یہ کیس، یہ مقدمہ جو تھا، یہ اگست میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک رکن کی جانب سے دائر کیا گیا تھا، اور جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ سابق وزیر اعظم نے اسٹیٹ گفٹ ڈپازیٹری، جسے توشہ خانہ بھی کہتے ہیں، سے غیر ملکی معززین کے تحفے خریدے تھے لیکن اثاثے انہوں نے ظاہر نہیں کیے تھے۔ اسی طرح اپریل میں عمران خان کی حکومت کو وہ ختم کر دیا گیا اور عدم اعتماد کے ذریعے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ تو اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد عمران خان نے ملک بھر میں ریلیاں نکالنے کا اعلان کر دیا، اور اسی طرح ابھی بھی وہ قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور ان کے بیانیے نے انہیں بڑی حمایت حاصل کی ہے، کیونکہ جولائی اور اکتوبر میں جو ہونے والے ضمنی انتخابات تھے ان میں پی ٹی آئی نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ تو اس فیصلے پر جو قانونی ماہرین ہیں ان کی رائے کیا ہے؟ تو الیکشن کمیشن کے سابق وفاقی سیکریٹری کنور دلشاد، انہوں نے کہا ہے کہ نااہلی کی مدت فوری طور پر ابھی واضح نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میری رائے میں فیصلے کا مطلب ہے کہ عمران خان کو صرف وقتی طور پر نااہل قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ اس پارلیمانی اجلاس کے لیے درست ہے، کیونکہ اگست 2023 تک اس اسمبلی کی مدت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالیہ ضمنی انتخابات جیتنے کے باوجود بھی اسمبلی میں وہ نہیں بیٹھ سکیں گے۔ تو دلشاد، انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ کمیشن کے پاس ایک وسیع مینڈیٹ ہے جو ادارے کو بدعنوانی سے متعلق کیس کی سماعت کرنے اور قصوروار کے فیصلے کی صورت میں اسے ٹرائل کورٹ بھیجنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ ابھی ذرا ہم اس چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ توشہ خانہ کیس ہے کیا اور توشہ خانہ یہ تنازع کیا ہے۔ تو یہ جو تنازع تھا توشہ خانہ، یہ گزشتہ سال اس وقت کھڑا ہوا جب یہ انکشاف ہوا کہ عمران خان اور ان کی جو اہلیہ ہے بشرا بی بی، انہوں نے توشہ خانہ سے تحائف خریدے اور بعد میں انہیں مارکیٹ میں رعایتی نرخوں پر فروخت کیا۔ یہ ایک الزام تھا۔ چونکہ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت حکومت کرنے والی پارٹی تھی، انہوں نے ابتدائی طور پر عمران خان کو دیے گئے تحائف کی تفصیلات ظاہر کرنے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا تھا، اور یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ یہ ممکنہ طور پر پاکستان کے خارجہ تعلقات کو خطرے میں ڈال سکتا ہے،
انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو پبلک نہیں کر سکتے. تو ہم ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو گفٹ ڈپازیٹری یہ بیسیکلی ایک سرکاری محکمہ ہے جو کہ 1970 کی دہائی میں بنایا گیا تھا، جو حکمرانوں، سیاستدانوں، سرکاری اہلکاروں اور عہدیداروں کو سربراہان مملکت اور دیگر غیر ملکی معززین کی طرف سے دیے گئے تحائف کو ذخیرہ کرتا ہے، اور وہ تحائف وہاں رکھے جاتے ہیں، جو گفٹ ڈپازیٹری ہے وہاں پہ رکھے جاتے ہیں. توشاخانہ کے قوانین اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ توشاخانہ کے قوانین میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام تحائف محکمے کو جمع کرائی جائے گی، تاہم بعد میں اگر کوئی کسی تحفے کو خریدنا چاہتا ہے تو اس کا حکومت نے پرسنٹیج رکھا ہوا ہے، اس تحفے کا پرسنٹیج ٹوٹل قیمت جو ہے اس کا اسپیسیفک پرسنٹیج ہے. ابھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو انہوں نے 50% رکھا تھا. لیٹ سپوز اگر کوئی گفٹ 2 لاکھ پہ ہے، 2 لاکھ پہ، تو آپ کو 50% مطلب 1 لاکھ روپے دے کے اس گفٹ کو آپ آن کر سکتے ہیں. اگر اسے تحائف کی جو فروخت ہے وہ غیر قانونی نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اسے غیر اخلاقی بھی سمجھتے ہیں. تو عمران خان کے خلاف دائر کیے گئے مقدمے میں یہ کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو اپنے دور حکومت میں مختلف اشیاء پر مشتمل کل 58 باکس ملے تھے، یہ تحائف کی صورت میں ملے تھے. تو پی ایم ایل این کے درخواست گزار محسن نواز رانجھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو قانونی طور پر مالی سال کے اختتام پر اپنی اہلیہ اور جو زیر کفالت افراد ہے ان تمام کے اثاثے کمیشن کے سامنے ظاہر کرنے لازمی تھے، اور انہوں نے ایسا نہیں کیا. اسی طرح ریفرنس میں مزید استدلال کیا گیا ہے کہ ایسا کرنے میں ناکامی نے عمران خان کو ڈس آنیسٹ قرار دیا، اور اس طرح انہیں پاکستانی آئین کے تحت تاحیات پارلیمانی سیاست میں حصہ لینے سے نااہل قرار دے دیا جائے. تو عمران خان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے توشاخانہ سے خریدے گئے تحائف کو جان بوجھ کر چھپایا، لیکن بعد میں کمیشن کو تفصیلات بتائے بغیر ان تحائف کو فروخت کرنے کا بھی اعتراف کیا. اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو تو 5 سال قبل بھی ایک تاریخی فیصلے میں سپریم کورٹ نے اس وقت کے وزیر اعظم اور پی ایم ایل این کے سربراہ نواز شریف کو بھی ڈس آنیسٹ قرار دیا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا اور تاحیات پارلیمانی سیاست سے انہیں روک دیا گیا. تو بہت سارے سیاسی تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ کمیشن کے فیصلے نے عمران خان کو سیاسی طور پر بہت نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ عمران خان ہمیشہ ایک ایماندار آدمی وہ رہے ہیں، لیکن اب عمران خان پر کرپٹ پریکٹس کا ٹیگ ان کے ساتھ ابھی لگے گا. یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حامی اسے خرید لیں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کافی عرصے سے الیکشن کمیشن اور اسی طرح چیف الیکشن کمشنر کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اس فیصلے کو متعصبانہ فیصلے کے طور پر یقیناً دیکھیں گے. جب نواز شریف کو نااہل کیا گیا تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے جشن منایا، کیونکہ انہیں فائدہ پہنچا، پاکستان تحریک انصاف کو اس سے فائدہ پہنچا تھا. اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان پارٹی سربراہ رہ پائیں گے یا نہیں. ماضی کی طرف اگر ہم پھر نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سپریم کورٹ نے جب نواز شریف کو سزا دی تو اس وقت ان کو پارٹی صدارت سے بھی ہٹا دیا گیا، اور وہ پارٹی صدارت کے لیے اہل نہیں تھے. تو ابھی ہم دیکھیں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ کیس ابھی ٹرائل کورٹ میں بھیجنے کا بھی حکم دیا ہے. عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی اور ساتھ میں فوجداری کارروائی کا بھی حکم دیا ہے. تاہم اگر ٹرائل کورٹ کی جانب سے اس کیس پر فیصلہ ہوا اور فیصلہ عمران خان کے خلاف آ گیا اور وہ کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب قرار پائے تو پھر اسے زیادہ سے زیادہ 3 سال تک قید بھی ہو سکتی ہے، اور ساتھ میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور نااہلی بھی ہو سکتی ہے. لیکن ابھی کی جو نااہلی ہے یہ صرف اور صرف اس اسمبلی کی مدت تک ہے. بہت سارے قانونی ماہرین اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ نااہلی صرف اور صرف اس اسمبلی کی مدت تک ہے، لیکن بعد میں اگر ٹرائل کورٹ نے اس پر مزید فیصلہ دیا تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان تاحیات یا 5 سال کے لیے نااہل ہو جائے. اور اس میں ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ ہو سکے تو ہائی کورٹ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دے اور یہ سزا ختم ہو جائے. جی دوستو، بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.